بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں اور اس معاشرے میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت اس معاشرے کی جو حالت تھی، انسانوں کا حال یہ تھا کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر کی زندگی گزار رہے تھے. ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری، چوری ڈکیتی کو گناہ اور برائی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. یتیموں کا مال کھانا، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا، یہ کوئی برائی نہیں تھی. معاشرے میں ہر طرح کی برائی عام تھی، حتیٰ کہ معصوم سی بچی کو معیوب ہونے کی وجہ سے، عیب ہونے کی وجہ سے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایسے حالت میں ضرورت تھی کہ اس معاشرے کے انسان کو انسانیت سکھائی جائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور اس کے بعد نبوت کا ملنا، اور نبوت کے ملنے کے بعد جب آپ نے اپنے فرائض نبوت کو انجام دینا شروع کیا اور لوگوں کو برائی اور جرائم سے روکنے کا حکم دیا، اور جن برائی اور جرائم اور گناہوں میں وہ مبتلا تھے ان کی مذمت بیان کری، تو دو طبقے اور دو گروہ بن گئے، بلکہ تین گروہ بن گئے. ایک طبقہ تو وہ تھا جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، وہ آپ کے جانثار صحابہ بنے. اور ایک طبقہ وہ بنا جو آپ کا سخت مخالف تھا، وہ مشرک اور کافر بنے. اور ایک طبقہ وہ تھا جو مفاد پرست تھا، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا اس طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ منافقین ہیں. جو مخالفین تھے، مشرکین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر زوروں پر آ گئے. ایک طرف سے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، تکالیف کا سامنا ہے، مصیبتوں اور مشقتوں کا اور ظلم و زیادتی کا سامنا ہے، اور ایک طرف سے کفر ڈٹ گیا ہے اور کفریہ طاقتیں سب ایک ہو گئی ہیں کہ اس محنت کو اور اس پیغام کو روکنا ہے. تو کچھ تو وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بنے، صحابہ بنے اور آپ کے اشاروں پر ہر چیز قربان کرنے والے بنے، اور کچھ وہ تھے جو مخالفت میں آگے تھے. مخالفین جو تھے ان کا کام تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اذیت دینا، تکلیف دینا، مجبور کرنا، ایمان چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، ان کا ساتھ چھوڑ دو. لیکن اللہ کی شان ہے، ساری تکلیفوں کو، ساری اذیتوں کو، ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے صحابہ، مار کھاتے، پٹتے پٹتے بے ہوش ہو جاتے، لیکن ایمان کسی نے بھی نہیں چھوڑا. سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، صحابی رسول کا شرف اس کو ملا، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، خواتین ہو، پھر وہ ایسا ڈٹے کہ انہوں نے سارے ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے کا گوارا کیا، فیصلہ کیا کہ ہم سب برداشت کر لیں گے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. حضرت عمر ہیں، اسلام قبول کرنے کے ارادے سے نہیں چلے ہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے روانہ ہو رہے ہیں. راستے میں حضرت نعیم ایک صحابی ملتے ہیں، کہاں جا رہے؟ عمر ننگی تلوار لے کر، بہادر تھے، شجاعت ان کی مشہور تھی. بتاتے ہیں اپنا ارادہ کہ میں ادھر جا رہا ہوں. حضرت نعیم نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لے لو، جس دین اور جس اسلام کو تم مٹانے چلے وہ تمہارے گھر میں داخل ہو گیا ہے، یعنی تمہاری بہن اور بہنوں ہی ایمان لے آئے ہیں. حضرت عمر کا رخ بدل گیا کہ میں پہلے اپنے بہنوئی کو سیدھا کرتا ہوں، اور اپنی بہن کے گھر گئے، بہنوئی کی وہاں گئے اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بہنوئی بھی مار کھا رہے ہیں، مارتے مارتے بہن کو بھی زخم لگا، اس کا بھی خون بہ رہا ہے. بہن نے ایک بات کہی جس سے عمر ہل گئے کہ عمر، تیری عظمت اور تیری محبت ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے دل میں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تم مار مار کے میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. اب ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، یہ ایمان اب نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ایمان اور اسلام میں ایسی طاقت اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب یہ صحیح طریقے سے دل میں داخل ہوتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے. عقبہ بن ابی معیط ہے، عقبہ پکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، پڑوسی تھا، پڑوس میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے قریب، اکیلے ہیں، ایمان لانے والوں کی تعداد گنتی پہ ہے، انگلی کے پوروں پہ گنی جا سکتی ہے، 4-6 ایمان لانے والے ہیں. یہ عقبہ جاتا ہے، ایک اونٹ کی اجڑی کھینچ کر لاتا ہے اور آپ کی پشت پر ڈال دیتا ہے. آپ سجدے کی حالت میں اس اجڑی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس اجڑی کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. یہی عقبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اطراف میں نماز پڑھ رہے ہیں، گلے میں چادر ڈال کے اس زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کا سانس اور گلا گھوٹ رہا ہے. حضرت ابوبکر پہنچ گئے، اے عقبہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس قدر اذیتوں کا سامنا. ابی ابن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انتہا کر دی. یہ وہ ہیں جن کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا، کفر کی حالت میں مرے. ابی ابن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک قبر سے مردہ انسان کی ہڈی لے کر آیا اور ہڈی کو بوسیدہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے محمد، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جائیں گی، یہ بوسیدہ ہو گئی، دوبارہ کیسے زندہ کی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ ہمیں مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تو زندہ کیسے کی جائیں گی. اس سے یہ پوچھو جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ تمہارا وجود بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود دیا، تم دنیا میں آج انسان بن کے کھڑے ہو تو پوچھ رہے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ جب ہم پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. ولید بن مغیرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، دشمنی میں حد چھوڑی کی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ کا اتنا بڑا سردار ہوں اور طائف کا اتنا بڑا ایک سردار ہے. یہ 2 بستیاں، علاقے اس وقت بڑے علاقے مانے جاتے تھے. نہ اس بستی کے سردار کو نبوت ملی، نہ اس بستی کے سردار کو نبوت ملی، نہ مکہ کا سردار ولید بن مغیرہ مجھے نبوت ملی، قرآن ملا، نہ ادھر ملا، آپ کو کیوں دیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ جملے تھے، یہ الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو روکنے کے.
آپ کے مقابلے پر آنے کے، آپ کو تکلیف اور اذیت دے کر چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو آپ کی محنت سے روک دیا جائے، لیکن دوسری طرف آپ کی محنت جاری ہے اور اس محنت کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے جانثار تیار ہو رہے ہیں کہ وہ ہر طریقے سے تکالیف برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، مار کھا رہے ہیں، مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو زبان سے پہلا جو جملہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سعد بن ربیع ہیں، احد کے میدان میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، بالکل زخمی ہیں، جسم زخم سے چور چور ہے۔ ایک ساتھی خیریت لینے کے لیے آئے اور پوچھا سعد کیسی طبیعت ہے؟ اپنی تکلیف کو بھول گئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ جانثار صحابہ تیار ہو رہے ہیں، ایک طرف مخالفت اور ایک طرف جانثاروں کی تیاری ہے، یہ مجمع تیار ہو رہا ہے۔ خبیب ہیں، حضرت خبیب، مکہ میں کافروں نے پکڑ لیا اور سب مل کر ان کو شہید کر رہے ہیں۔ ان کے جسم کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک بوٹی کو کاٹا جا رہا ہے، انگلی کو کاٹ رہے ہیں، ایک ایک عضو کو کاٹ رہے ہیں، اذیت ناک شہادت۔ تو کسی نے اس دوران یہ پوچھا کہ اے خبیب، کیا تجھے یہ بات گوارا ہے کہ تیری جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے تم بہت محبت کرتے ہو ان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے؟ ایک دم ہل گئے، ایک دم ساری اپنے جسم کے اعضاء کے کٹنے کی خون بہ رہا ہے، سب بھول گئے اور کہا کہ اے بدبخت تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جو صحابہ کے دلوں میں آ گئی تھی۔ تو ایک طرف مخالفت چل رہی تھی، مخالفین کا زور تھا، آپ کو آپ کی دعوت سے روک رہے تھے، آپ کو آپ کے پیغام کو پہچانے سے روک رہے تھے کہ کسی طرح ان کا پیغام آگے نہ پھیل جائے، اور دوسری طرف ایک جماعت تیار ہو رہی تھی جو آپ سے بے انتہا محبت کرنے والی تھی، اور اسی میں ایک جماعت تیار ہو رہی تھی منافقین کی جماعت، جن کا کوئی دین مذہب نہیں تھا، نام کے مسلمان تھے، اظہار کیا کرتے تھے نام کے مسلمان، نہ ان کے عمل سے، نہ ان کے کردار سے، نہ ان کی صورت سے، نہ ان کے باطن سے کہیں بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرو اور آپ کی اتباع بھی کرو۔ صحابہ نے دونوں کام کر کے دکھائے، محبت بھی کر کے دکھائی اور اتباع بھی کر کے دکھائی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے۔ وہ تھوڑے سے تھے، ساری دنیا پہ چھا گئے، وہ مٹھی بھر جماعت تھی، ساری دنیا میں چھا گئے اور دور دور تک اسلامی تعلیمات کو پہنچایا۔ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کری اور اتباع بھی کری۔ اتباع کیسی تھی؟ ایک موقع پر شراب حلال تھی، پیا کرتے تھے، جب اس کی حرمت کا فیصلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شراب کی حرمت کی آیت سنی اور وہ مدینہ کی گلیوں میں بھاگا، اعلان کرنے لگا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، جس کے منہ کو پیالہ لگا ہوا تھا، جس کے منہ کے اندر شراب کا گھٹا اسی وقت تھوکنا شروع کر دیا کہ حکم آ گیا ہے حرمت کا، اب اس کا پینا جائز نہیں ہے، پھینک رہے ہیں، کلیاں کر رہے ہیں، برتن توڑ رہے ہیں۔ دیکھنے والے منظر بیان کرتے ہیں کہ گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، نالیوں میں شراب بہ رہی تھی، اس طرح بہا دی کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ اس کو نہیں پینا۔ حضرت حذیفہ ہیں، قیصر و کسریٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوالا گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے، صاف کر کے برابر میں بیٹھے، کونی ماری، کیا کر رہا ہے؟ تو یہ پتہ نہیں کتنے بڑے دسترخوان پر، بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے طریقے کو اور سنت کو چھوڑ دوں، میں اپنے محبوب کے طریقے اور سنت کو چھوڑ دوں۔ یعنی اس قدر سنتوں کی بھی اتباع تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے؟ آج ہم اپنی پستی اور اپنی رسوائی اور اپنی ناکامی کا سبب کیا بیان کر رہے ہیں؟ دل و دماغ میں بہت سارے اسباب اور باتیں دل میں آتی کہ ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں، ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے، ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے۔ ذرا صحابہ کی کامیابی کی وجوہات پر تو غور کریں کہ وہ تھوڑے سے تھے لیکن سچے عاشق بھی تھے اور متبع سنت بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب کامیابی عطا فرمائی۔
وہ تھوڑے سے ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتے تھے، اور آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن جھاگ کی طرح ہیں، جھاگ کی طرح ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کی محبت کو زبان تک رکھا ہے، زبان تک رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زبان تک ہے، یا نعروں تک ہے، یا جلسے جلوسوں تک ہے، بس نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنے کا جذبہ ہے، نہ آپ کے طریقوں پر چلنے کا جذبہ ہے، اس سب کو ہم نے دین سے خارج کر دیا ہے۔ زبان پر عشق رسول کے دعوے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ نماز کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوا کرتے تھے۔ زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں، لیکن کام کاروبار میں بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت، جھوٹ، دھوکہ، چوری، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دی ہے، کسی بھی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی بھی خیر اور دین کے کام کے لیے کسی بھی طرح چوری کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے بزنس چوری کرو، ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے لوگوں کو نقصان بچاؤ، لوگوں کے مال کو نقصان بچاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ذرا سوچیں، ہماری اس حالت کو دیکھ کر کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا؟ ہماری اس حالت کو دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے کہ میری امت ہے زبان کی حد تک محبت کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن نہ سنتوں میں کسی بھی چیز میں کوئی اتباع نہیں ہے۔ علامہ زین العابدین رحمہ اللہ احوال القبور ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کفن چور کو پکڑا گیا، کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اس کو جب پکڑا اور اس سے پوچھا تو اتنے سارے لوگوں کو تو نے کفن چوری کیا ہے، ذرا بتا جو تو نے مردے دیکھے ان کی حالت بیان کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا کفن چوری کیا، جب میں قبر کھودتا تھا تو تم لوگ جب دفن کرتے ہو قبر میں مردوں کو تو پیچھے سے آواز لگا دو، کروٹ دلا دو قبلے کی طرف، منہ کر دو قبلے کی طرف، اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ پوری کروٹ دلائیں قبلے کی طرف، لیکن کہا کہ میں اکثر لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں اس قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر مسلمان جن کے چہرے دفناتے ہوئے قبلے کی طرف کیے گئے تھے، میں نے قبر کھودتے وقت اکثر لوگوں کا چہرہ دیکھا کہ وہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا۔ علامہ زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنتوں سے مخالفت سنتوں کے چھوڑنے کا سبب ہے کہ ہمارے چہرے بھی قبلے کی طرف نہیں رہتے، یہ سنتوں چھوڑنے کا نقصان ہے۔ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، 8-10 سال ان کی خدمت کرتا رہا، اور آخر میں جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی بزرگی نہیں دیکھی میں نے آپ کے اندر، اگر میں کوئی کرامت دیکھتا تو میں آپ کی بزرگی کا قائل ہو جاتا، اور میں مانتا واقعی آپ کوئی بزرگ ہیں۔ کرامت کیا ہے؟ کچھ دکھاتے آپ مجھے ہوا میں اڑتے ہوئے دکھاتے، یا ہوا سے پرندوں کو نیچے اتار کے دکھاتے، یا خود ہوا میں اڑ کے دکھاتے، اس طرح کی کوئی کرامت دکھاتے آپ مجھے، ٹھنڈے کو گرم کرتے، گرم کو ٹھنڈا کر دیتے، یہ آج ہماری بزرگی کا معیار ہے۔ ہمارے ہاں بزرگی اسی چیز کا نام رہ گیا ہے۔ اور جنید بغدادی کہنے لگے تو 8-10 سال میرے پاس رہا، تو نے کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ کوئی کام ایسا دیکھا جو میں نے سنت سے ہٹ کر کیا ہو؟ کہا ایسا تو کوئی کام نہیں دیکھا۔ 8-10 سال میں میں نے دن بھی گزارے، رات بھی گزاری آپ کے ساتھ، آپ کی جلوت خلوت سارے معاملات دیکھے، آپ کے ساتھ سفر حضر ہر جگہ رہا، لیکن آپ ہمیشہ سنت کا اتباع کرتے تھے۔ کہا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہوگی؟ اس سے بڑی بھی تو کرامت مانگتا ہے کہ جس کی زندگی الحمدللہ 8-10 سال میں رات دن میں ایک سنت بھی نہیں چھوڑی، اور تو کہہ رہا ہے کہ کرامت دکھاؤ؟ اس سے بڑی کرامت کیا دکھاؤ؟ ایران کا ایک مشہور شاعر، فارس کا رہنے والا، فارسی زبان کا، اس نے فارسی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت زبردست اشعار پڑھے، اور ایسے اشعار کی محبت میں ڈوبے ہوئے سننے والے عاشق ہو جائیں۔ اشعار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو ایک شخص، ایک اللہ والے نے اس کے اشعار سنے، حیران ہو گئے کہ اس کے اشعار میں اتنی محبت ٹپک رہی ہے، یہ کتنا بڑا خود عاشق ہوگا، اور اس کی زندگی اور اس کے عمل میں کتنی محبت دکھ رہی ہوگی، اور یہ خود کتنا متبع سنت ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اللہ والے اس شاعر سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں فارس کا رہنے والا تھا، ایرانی کا علاقہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ حجام کی دکان پر ہے، بال کٹوانے گئے میں۔ تو یہ اللہ والے حجام کی دکان پر پہنچ گئے، پوچھا اس سے کہ تو فنا ہے؟
ہاں میں فلاں ہوں. تو وہی ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہی اشعار پڑھے ہیں, ہاں ہاں میں وہی ہوں. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ داڑھی کٹوا رہا ہے. تو وہ شاعر کہنے لگا داڑھی کاٹ رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا, کسی کا دل تو نہیں دھوا رہا. تو اللہ والے کہنے لگے ہاں تو داڑھی کاٹ رہا ہے, کسی کا دل نہیں دکھا رہا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے, تیرے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. حدیث کے مضامین سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ پیر اور منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے مطابق, شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوا سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہوں گے, اور جب آپ دین سے, شریعت سے, سنت سے ہٹا ہوا سنتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. جیسے کوئی شخص ہو, اس کے بیٹے ہوں, وہ اپنی اولاد کو ایک اچھے راستے پر چھوڑ کے چلا گیا دنیا سے, 5 بیٹے ہوں, اور یہ بھی ہے کہ والدین کو بھی اولاد کے بارے میں خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ آپ کی اولاد کس لائن پہ چل رہی ہے, اور وہ شخص اس کو یہ خبر پہنچا رہی ہے, بتایا جا رہا ہو کہ تیری اولاد میں سے ایک بیٹا ڈاکو بن گیا ہے, ایک بیٹا سود خور ہے, ایک بیٹا لوگوں کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے. اس طرح کی اس کو پہنچائی جائیں باتیں, تو آپ ذرا بتائیے کہ وہ انسان اپنے بیٹوں کے ان حالات کو سن کر خوش ہوگا؟ کتنا دکھ ہوگا. زندگی میں کوئی اپنی اولاد کو اس طرح بگڑتا ہوا دیکھ لے, اس کے دن رات کے مزے ختم ہو جاتے ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ میری اولاد بگڑ گئی, میری اولاد بگڑ گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی غم تھا, ہر موقع پر, عرفات کے میدان میں بھی ایک ہی آپ کی زبان پر کلمہ تھا, امتی 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 امتی. کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ سے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں, پوچھ کر آؤ میرے محبوب کیوں پریشان ہے؟ میں اپنی امت کے غم میں پریشان ہوں, میں اپنی امت کے غم میں پریشان ہوں. کبھی یہ غم تھا کہ یہ ایمان لے آئیں, راہ راست پر آ جائیں, صحیح راستے پر آ جائیں. کبھی یہ غم تھا کہ جہنم میں نہ چلے جائیں, کبھی یہ غم تھا کہ جنت سے محروم نہ ہو جائیں. یہی غم آپ کو ستاتا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تسلی دیتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے خوش کر دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے خوش کر دیں گے. میرے لیے اور ساری امت محمدیہ کے لیے ہمارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہیں, دکھی ہیں, غم زدہ ہیں. زندگی میں بھی اسی غم میں رہتے تھے, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو یہ غم تھا, اور محشر کے میدان میں بھی یہی غم ہے. صحیح حدیث سے معلوم چل رہا ہے کہ آپ کو یہی غم تھا, اور حدیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے, آپ نے ایک حدیث میں فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہ بھیج دیا جائے. اس قدر محبت کرنے والے اور اس قدر ہمارے لیے فکر کرنے والے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے اتنی فکر نہیں کر سکتا. لیکن آج افسوس ہے کہ سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے, سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے, آپ کے دین سے روگردانی ہو رہی ہے, آپ کے دین سے منہ موڑا جا رہا ہے. آپ قرآن لے کر آئے, قرآن کی تعلیمات کو ہم نے نعوذ باللہ پس پش ڈال دیا. آپ احادیث چھوڑ کر گئے, وہ ہم نے چھوڑ دی, اس کو پیچھے ڈال دیا. ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. نہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش نہیں ہو رہے, ہم سے خوش نہیں ہیں, تکلیف میں ہیں. کتنے اللہ والے بزرگان دین, علماء دین, اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں یہ بشارتیں دکھاتے ہیں, یہ مناظر دکھاتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے, 1,00,000 مرتبہ. ایک دن درود شریف پڑھتے سو گئے. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زخمی ہے, زخمی, غم زدہ ہیں, تکلیف میں. پوچھا کہ محبوب آپ تکلیف میں ہیں, غم زدہ ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میری امت میری سنتوں کو, میرے طریقے کو, میرے دین کو چھوڑ چکی ہے. آپ کو قبر میں بھی آپ کا ہمارا غم پریشان کر رہا ہے. خدا را اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. تقاضا محبت کا کیا ہے کہ آپ کے دین کو اپنے سینے سے لگائیں, سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں, اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں, اپنے کاموں کو قرآن و حدیث کے مطابق چلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دیں گے اور آخرت بھی اچھی کر دیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.